بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کورس کوڈ 2625، لیکچر نمبر 5، یونٹ نمبر 5، اصول تجارت اور غیر سودی بینکاری۔ آج ہم اسلام کے اصول تجارت پڑھیں گے۔ بے کا معنی مفہوم کیا ہے؟ بے کا معنی ہے کہ قرآن و سنت میں تجارت کا لفظ بے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ قرآن مجید میں تجارت کا جو لفظ ہے وہ بے کے لیے استعمال ہوا، اور بے کے معنی ہے فروخت کرنا۔ شرعی مفہوم میں ہے کہ بے کا معنی ہے قیمت کے عوض چیز کی ملکیت دوسرے کی طرف منتقل کرنا ہے۔ بے کا معنی خریدنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ پچھلے زمانے میں اشیاء کا لین دین اشیاء کے بدلے ہی ہوا کرتا تھا۔ بے اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ تجارت کا مطلب کوئی چیز کسی سے خریدنا تاکہ اسے بیچ کر نفع حاصل کیا جا سکے، خواہ بعد میں نفع ہو یا نقصان، جبکہ لفظ وسیع تر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خرید و فروخت کی دو قسمیں ایسی ہیں جو بھی تو ہیں مگر تجارت میں شامل نہیں ہوتی۔ ذاتی استعمال کے لیے چیز خریدنا یہ بھی تو ہے لیکن تجارت نہیں، کیونکہ اس کا محرک نفع نہیں ہے بلکہ ذاتی ضروریات ہیں۔ کسان کا اپنی فصل بیچنا بھی تو ہے لیکن تجارت نہیں، کیونکہ وہ فصل خرید کر نہیں بیچتے بلکہ خود پیدا یا تیار کرتے ہیں۔ پھر آتے ہیں کہ بے کی اقسام۔ فروخت کرنے والی اشیاء کے لحاظ کی اقسام۔ فروخت کی جانے والی اشیاء کی بے کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 ہے کہ چیز کا تبادلہ چیز کے ساتھ ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ روپے پیسے کے بدلے کوئی چیز خریدنا۔ تیسرا نقدی کے بدلے نقدی کا لین دین۔ چوتھا ایک طرف کسی چیز کا حق استعمال یا کسی شخص کی محنت ہو، کرایہ داری اور محنت ضروری مزدوری کا معاملہ وغیرہ۔ پھر ہے کہ قیمت کی ادائیگی کے لحاظ سے بے کیا چیز ہے؟ خریدی گئی چیز کی حوالگی یا قیمت کی ادائیگی دونوں نقدی ہوں۔ اگر قیمت کی ادائیگی اور چیز کی سپردگی دونوں ادھار ہوں تو یہ ناجائز ہے۔ بعض اوقات آدمی یہ کہہ دیتا ہے کہ فوری ادائیگی کے بجائے پیسے بعد میں دوں گا، تو یہ کب دوں گا یہ طے نہیں ہوا۔ یہ صورت ادھار میں شامل نہیں ہے کیونکہ نقد ہی کی ایک شکل ہے، کیونکہ فروخت کرنے والا رعایت دے دیتا ہے۔ پھر آتی ہے کہ قیمت فروخت کے لحاظ سے۔ فروخت کی ایک قسم مسامہ بھی ہے، جس کا مطلب فروخت کرنے والا اپنی قیمت خرید یا لاگت ظاہر کیے بغیر کسی بھی قیمت پر فروخت کرتا ہے۔ دوسری قسم فروخت کی نیلام بھی ہے، جس میں یہ ہوتا ہے کہ فروخت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جو مجھے اس چیز کی زیادہ قیمت دے گا میں اس کو بیچ دوں گا۔ تیسری قسم اس کی مرحبہ بھی ہے کہ فروخت کرنے والا اپنی چیز اس وضاحت کے ساتھ بیچے کہ اس پر میری اتنی لاگت آئی ہے اور اب میں اتنے منافع کے ساتھ فلاں قیمت پر بیچوں گا، تو یہ مرحبہ فروخت ہوئی۔ تولیہ کا معنی مالک بنانا کسی چیز کا۔ جب فروخت کرنے والا کوئی چیز نفع نقصان کے بغیر لاگت قیمت پر ہی فروخت کرے تو اس کو بے تولیہ کہتے ہیں۔ اسلام میں تجارت کی اہمیت اور فضیلت۔ یہ سوال بھی آیا ہوا ہے۔ خرید و فروخت ہمیشہ انسانی زندگی کا ایک لازم حصہ رہا ہے۔ اس کے بغیر اس کی ضروریات پوری نہیں ہوتی، کیونکہ دنیا میں ہر شخص کو کسی نہ کسی طرح دوسرے شخص کے ساتھ کی ضرورت پڑتی ہے اور پڑی ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ اپنے تمام کام جو اپنے تمام کام کی استعمال کی اشیاء خود ہی بنا لے۔ جیسا کہ ایک کسان ہے جو اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھیتی باڑی خود ہی کر لیتا ہے، لیکن زرعی آلات، لباس وغیرہ کا انتظام تو کرنے کے لیے دوسروں کا محتاج ہے نا۔ ایک دوسرے کے ساتھ اشیاء کا تبادلہ چونکہ انسانی معاشرے کی بنیادی ضروریات بن چکا ہے، تو اس لیے قرآن اور سنت میں بڑے شوق آفرین انداز میں خرید و فروخت کے ذریعے کسب حلال مال کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر تجارت کے ذریعے حاصل ہونے والے فوائد کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا ہے۔ یہاں اللہ کے فضل سے مراد کسب مال ہے، جس میں خرید و فروخت کا مال بھی شامل ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ راست باز اور ایمانت دار تاجر انبیاء، شہیدین اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ پھر آتا ہے کہ تجارت کے اسلامی اصول اور ضوابط۔ یہ بھی سوال آیا ہوا ہے۔ خرید و فروخت کے ضمن میں اسلام نے واضح اصول ضوابط دیے ہیں، جن میں 2 اصول ہیں، ایجابی اصول اور سلبی ضوابط۔ ایجابی اصول میں کیا ہے؟
تجارت کی اصل اباحت ہے۔ اسلام نے بنیادی طور پر کسی بھی قسم کی تجارت کی اقسام نہیں گنوائی جن کے علاوہ باقی کام نہ کیے جا سکتے ہوں۔ اس سلسلے میں بنیادی اصول یہی ہے کہ کاروبار کا طریقہ جائز ہی ہو جب تک ان پر کوئی روک نہ لگائی گئی ہو۔ پھر آتا ہے باہمی تعاون اور رضامندی، یہ بھی ایک اصول ہے۔ تجارت میں اگر دیکھا جائے تو باہمی تعاون ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے لین دین کے معاملے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہایت ضروری ہے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبر روز زبردستی کی بی سے منع فرمایا ہے، یعنی جبر اور زور زبردستی کی جو بی ہے یہ جو تجارت ہے اسے منع فرمایا ہے۔ نقص اور عیب کا بیان، یہ بھی اصول ہے آدابی ایک، کہ تجارتی مال میں اگر کوئی نقص یا عیب ہو تو اس کا بتانا لازمی ہے تاکہ خریدار پر مکمل صورتحال واضح ہو سکے اور لا علمی میں کوئی چیز نہ خرید لے۔ حالانکہ آج کے دور میں تو لوگ جو خرابی ہو چھپا کر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح بک جائے، بتانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ابن ماجہ کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے لیے اللہ اور فرشتوں کی لعنت کا ذکر فرمایا ہے جو مال کی عیب خریدار کو نہیں بتاتا۔ ہمارے دور میں تو آج کل ہو ہی یہ رہا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر آتے ہیں کہ ناپ تول پورا رکھنا، تجارت میں ناپ تول کو پورا رکھنا بھی لازم قرار دیا گیا ہے۔ اس میں کمی کرنا خریدار کو نقصان پہنچانے کے برابر ہو سکتا ہے۔ پھر معاہدے کی پابندی، تجارت میں ضروری ہے کہ معاہدے کی پابندی بھی کی جائے۔ تجارتی معاملوں میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنا بھی لازم ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔ تو یہ سب اصول تھے، ایجابی اصول تھے تجارت کے۔ اب سلبی ضوابط پڑھتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی سود سے گریز کرنا۔ نمبر 1 تو یہ ہے، سود کی تمام صورتوں کو انفرادی ہو یا اجتماعی سطح پر حرام قرار دیا گیا ہے، یہ تو لازمی ہے نا۔ تجارت کے مال میں سود سے باز رہنے کا کہا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سود سے تجارت میں اور ہر قسم کے کاروبار میں گریز کرنی چاہیے، یہ لازمی ہے۔ سود تو ہے ہی حرام، جو چیز حرام ہے اس سے گریز تو ہر حال میں لازم ہے۔ حرام چیزوں کی تجارت، جو چیزیں خود حرام ہیں ان کی تجارت بھی حرام ہے، مثلا منشیات، حرام جانور، اخلاق سوز آڈیو ویڈیو آلات، مویشی وغیرہ۔ اور آج کے دور میں تو ہو ہی یہ رہا ہے کہ روزی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہے آڈیو کو، ویڈیو کو، وہ بھی ناسوز اخلاق کی جو ویڈیو ہوتی ہیں ان کو، مویشی کو۔ یہ بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں آج کل ہو گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں حرام ہیں تو ان کی فروخت اور خرید کرنا بھی حرام ہے۔ پھر آتا ہے کہ دھوکہ دہی، یعنی اس کو دوسرے لفظوں میں بے غرر بھی کہتے ہیں۔ اچھا مال دکھا کر گھٹیا مال دے دینا دھوکے کے زمرے میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دھوکے والی تجارت سے منع فرمایا ہے۔ سادہ لوگ جو ہوتے ہیں، لوگ ان کی لا علمی سے فائدہ اٹھا کر ان کو کم نرخوں پر مال دے دیتے ہیں اور پھر دور دراز کے شہروں میں جا کے مہنگے داموں میں بیچ دیتے ہیں، حالانکہ یہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ تو اس طرح کی دھوکے والی تجارت سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ قرض سے تجارت کرنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کی قرض سے فروخت منع فرمائی ہے۔ پھر آتے ہیں کہ غیر سودی بینک کا قیام، یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے۔ غیر سودی مالیاتی نظام کے سلسلے میں اہل علم میں سے جو لوگ خصوصیت کے ساتھ سرگرم رہے ہیں ان میں ایک نام بہت مشہور ہے، وہ نام ہے ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتاب غیر سودی نظام بینکاری میں بنیادی نظریہ پر لکھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بینک کا قیام شرکت عنان کے اصول پر عمل میں آئے گا۔
شرکت عنان کا مطلب ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد اگر کسی کاروبار میں متعین سرمایوں کے ساتھ ایسے معاہدے کے تحت شریک ہوں کہ سب مل کر کاروبار کریں گے اور کاروبار کے نفع یا نقصان میں متعین نسبتوں کے ساتھ شریک ہوں گے تو وہ شرکت عنان ہے۔ اسلامی بینکوں کا آغاز اور ارتقاء، یہ بہت اہم سوال ہے اور کئی بار پوچھا گیا ہے کہ اسلامی بینکوں کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا۔ اسلامی بینکوں کا آغاز تو اسلام کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا اور پھر یہ چلتا ہوا صحابہ اکرام کے دور میں بھی پہنچا، وہاں سے تابعین کے دور تک پہنچا، تابعین سے تبع تابعین کے دور میں پہنچا۔ اسلامی بینکوں کا آغاز تو اسلام کے دور سے ہی شروع ہو گیا، لیکن اب ہم پڑھتے ہیں کہ پہلی سربراہی جو ایک افتتاح کیا بینک کا وہ کب ہوا۔ پہلی سربراہی کانفرنس منعقد رباط میں ہوئی 1969 کے فیصلے کے تحت۔ جدہ میں اسلامی سیکریٹریٹ قائم کیا گیا۔ اس کا ایک شعبہ اس غرض سے قائم کیا گیا تھا کہ غیر سودی بینکاری کے امکانات اور مسائل پر غور کریں گے۔ پھر قاہرہ میں بھی 1972 میں غیر سودی بنیادوں پر سوشل سیکیورٹی بینک قائم کیا گیا۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ شاہ فیصل مرحوم کی خصوصی توجہ کی بدولت 1975 میں جدہ میں دوسرا غیر سودی جس کا نام تھا اسلامی ترقیاتی بینک کے نام سے کھولا گیا ایک بینک۔ یہ بینک مسلم حکومتوں کے اشتراک تعاون سے قائم میں آیا تھا۔ 1975 میں دبئی کے ایک مشہور تاجر احمد سید لوتاح نے اپنے کاروباری شرکا کے ساتھ مل کر ایک بینک قائم کیا تھا جس کا نام ہے اسلامی بینک آف دبئی۔ وہ دبئی میں قائم ہوا تھا تو دبئی ساتھ لگایا۔ اس کا ابتدائی سرمایہ 50 ملین درہم تھا اس وقت۔ تو 1977 کے آغاز میں امیر احمد فیصل اور ان کے چند صحیح الفکر رفقا کی مسائی حمید سے ایک اسلامی بینک قاہرہ میں بھی بنا جس کا نام فیصل اسلامی بینک آف مصر کے نام سے وہ جانے جانا لگا۔ دوسرا اسلامی بینک خرطوم میں بنایا گیا جس کا نام فیصل اسلامی بینک آف سوڈان رکھا گیا۔ پھر آتا ہے کہ 1978 میں ایک اسلامی بینک آف عمان کا قیام کیا گیا اور وہاں کے مسلمان بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے تھے۔ 1979 میں اگر اسلامی بینک آف بحرین قائم ہوا۔ اس بینک کے لیے مقامی حکومتوں نے بہت زیادہ تعاون کیا۔ ایک اسلامی بینک جینوا سوئٹزرلینڈ میں قائم ہوا تھا۔ اس وقت کارکردگی کے لحاظ سے جو 3 بینک سر فہرست میں تھے ان میں سے یہ ایک اہم بینک تھا۔ یہ تو کچھ مختصر سی آغاز اور ارتقاء تھا اسلامی بینکوں کا۔ ایم اے کے لیول میں اس کو ایکسپلین کرنا مشکل نہیں ہوگا۔ پھر آتے ہیں کہ اسلامی بینکاری اہم خصوصیات اور طریقہ کار۔ اسلامی بینک میں مختلف طریقہ کار تجارت کا اصول استعمال ہو رہا ہے آج کے دور میں بھی ایسا ہی، جبکہ جس میں مرابحہ، اجارہ، مشارکہ، مناقصہ، استدعاء اور تکافل وغیرہ شامل ہیں۔ مرابحہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ایسا معاملہ طے پانا جس میں منافع طے شدہ ہو۔ فقہا کے نزدیک کسی چیز کی اصل قیمت اور معلوم منافع کے ساتھ خرید و فروخت کرنا مرابحہ کہلاتا ہے۔ مرابحہ اسلامی بینکاری میں رائج مرابحہ، اس کی کچھ صورتیں ہیں جن میں ایک یہ ہے کہ صارف بینک سے اس چیز کو خریدنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے اور جس کو خریدنا اس کی استطاعت نہیں ہے۔ دوسرا، بینک صارف کی ڈیمانڈ کے مطابق مطلوبہ سامان خریدتا ہے۔ تیسرا، بینک خریدی گئی چیز صارف کو فروخت کرتا ہے۔ چوتھا، صارف اس کی قیمت اقساط میں ادا کرتا ہے۔ اب مرابحہ کے معاہدین کے نزدیک جو دلائل ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اسلامی بینکاری میں مرابحہ کے استعمال کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ اپنی اصل کے اعتبار سے مرابحہ طریقہ طویل نہیں ہے، یہ تو صرف سود سے بچنے کا ایک وسیلہ اور حیلہ ہے۔
مائنین کے دلائل اگر دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں مرابحہ میں خریدی جانے والی تاجر کے پاس موجود ہوتی ہے جسے وہ معلوم منافع پر فروخت کرتا ہے، ادائیگی ایک ساتھ پر ہوتی ہے جو شرعی مرابحہ نہیں ہوتی۔ یہ تو ہم نے مرابحہ کے معاہدین کے دلائل پڑھے، مائنین کے دلائل پڑھے۔ اب مشارکہ اور مشارکہ متناقصہ کیا ہے یہ پڑھتے ہیں۔ یہ اسلامی بینک کی مخصوص اصطلاح ہے۔ اس کی تعریف میں ہے کہ اس میں ایک فریق یہ عہد کرتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ دوسرے شریک کا حصہ خرید لے گا یہاں تک کہ وہ پورے حصے کا مالک ہو جائے۔ مثلا ایک شخص کے پاس گھر خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب وہ کسی فائنینسنگ ادارے کے پاس جاتا ہے اور اس کے ساتھ مل کر گھر خریدتا ہے، جس میں 80% رقم ادارہ دیتا ہے اور 20% رقم صارف دیتا ہے۔ اب صارف 80% حصہ کرایہ ادا کرنا شروع کرتا ہے۔ طے شدہ 3 مہینے کی مدت کے دوران وہ مزید 10% رقم ادا کرتا ہے، تو اس کی ملکیت میں 30% اور ادارے کی ملکیت میں 70% رہ جاتا ہے۔ یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے کہ اس کا گھر پورا کا پورا اس صارف کی ملکیت میں آ جاتا ہے۔ اس میں علماء کی آراء کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ معاہدین کے دلائل، ان کے نزدیک یہ شرکت العنان میں شامل کیا جاتا ہے، یعنی جو معاہدین ہیں وہ مشارکہ متناقصہ کو شرکت العنان میں شامل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شرکت کی 2 اقسام ہیں۔ ایک تو شرکت وہ ہے جس میں کسی اثاثے، کارخانے، گاڑی وغیرہ کی ملکیت میں اشتراک کیا جاتا ہو، اور دوسری قسم یہ ہے کہ جس میں خرید و فروخت میں اشتراک ہے۔ یہ اشتراک مال میں بھی ہو سکتے ہیں، عمل میں بھی ہو سکتے ہیں۔ معارضین کے نزدیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا بنیادی مقصد صرف نفع ہے، شراکت داری ہی مقصود ہے۔ یہاں نہ تو نفع ہے، شراکت داری مقصود ہے، اور نہ ہی نفع کا تناسب طے ہے۔ تو معارضین کے نزدیک شرکتہ ملک میں وعدہ لازم نہیں ہوا کرتا اور بازاری قیمت پر فروختگی ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں مشارکہ متناقصہ میں نہیں پائی جاتی۔ جو کام اس میں ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مشارکہ متناقصہ میں نہیں پائی جاتی۔ پھر آتے ہیں کہ اجارہ۔ اجارہ کیا ہے؟ اس کے معنی اجرت دینا ہے۔ اس سے مراد ایسا معاہدہ ہے جس میں کسی عمل کے بدلے عوض ادا کیا جائے۔ مثلا ایک شخص اپنے گھر خاص مدت کے لیے رہائش کے لیے دے اور اس کے عوض کرایہ وصول کرے جو دونوں فریق کے علم میں ہو۔ پھر آتے ہیں کہ اسلامی بینکاری میں رائج اجارہ۔ اسلامی بینکاری میں یہ اجارہ کی کیا حیثیت ہے، یہ کس طرح رائج ہے؟ اسلامی بینکاری میں اجارہ کا بنیادی مقصد کسی شے کو کرائے پر دینا ہے، کرائے پر دینا نہیں بلکہ اس کو فروخت کرنا ہے۔ اسے لینزنگ کا طریقہ بھی کہتے ہیں، اور اس لینزنگ کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں، اجارہ اور اقتناء۔ اس طریقے میں صارف اثاثے کو طے شدہ قیمت پر خرید لیتا ہے اور اس کے لیے ماہانہ اقساط کا سلسلہ چلایا جاتا ہے۔ صارف بعد ازاں اثاثے کو خریدنے کا پابند ہوگا اور کرائے کی رقم اس کی قیمت کا ایک حصہ تصور ہوگی۔ پھر ہے کہ بلا اقساط خریداری اسکیم۔ اس طریقے میں یہ ہوتا ہے کہ جب سرمایہ کاری کی درخواست آتی ہے تو بینک شروع سے ہی ایک کھاتہ بنا لیتا ہے۔ اثاثے کی قیمت اور کرایہ دار کی رقم اس میں درج کر لی جاتی ہے اور کرایہ دار کے اقساط کے 2 جز واضح ہوتے ہیں، ایک کرائے کی طے شدہ رقم اور دوسرا منافع کا ایک جز۔ یہ تصور فقہا کے ہاں نہیں پایا تھا۔ یہ ایک جدید صورت ہے جو سودی بینکوں میں ہوتی جا رہی ہے، جو سودی بینکوں میں تو ہوتی تھی لیکن اب اسلامی بینکوں میں ہوتی جا رہی ہے۔ علماء کی آراء میں اجارہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ صورت کافی حد تک قسطوں پر اشیاء خریدنے سے مماثلت رکھتی ہے، یعنی ملتی جلتی ہے قسطوں سے، لیکن بینک اس کو سیدھا سادہ قسطوں پر خریداری کا سلسلہ کیوں نہیں بتاتا؟ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اثاثہ بینک کی ہی ملکیت رہتا ہے۔ اگر کرایہ دار کرایہ ادا کرے تو جائز ہو تو بینک اپنا سامان واپس لے لیتا ہے، یعنی اگر وہ کرایہ ادا نہیں کر سکتے تو پھر بینک جو ہے اپنا سامان ان سے واپس لے سکتا ہے، جبکہ قسطوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ قسطوں میں
معاہدہ کرتے وقت اثاثہ صارف کا اسی وقت ہو جاتا ہے۔ پھر دوسری یہ بھی ہے کہ بینک سامان کی انشورنس کرواتا ہے اور سامان تلف ہو جانے کی صورت میں انشورنس سے حاصل شدہ رقم کا سامان مالک کے حق میں آ جاتا ہے اور صارف خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ اجارہ کی صورت میں مسلمان بینک کی ملکیت ہے، اس لیے وہ اسے آگے بیچ بھی نہیں سکتا، جبکہ قسطوں کے معاہدے میں تو ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ قسطوں کے معاہدے میں اثاثہ صارف کی ملکیت میں ہو جاتا ہے اور وہ اسے جب چاہے بیچ سکتا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں کہ اسلامی بینک کاری اور ایک مختلف نقطہ نظر، یعنی اسلامی بینک کاری میں جو مختلف نقطہ نظر ہیں وہ کیا ہے؟ اگرچہ موجودہ نظام کاغذات میں اسلام کے نام پر قائم تو ہیں، لیکن اصل میں غیر اسلامی بنیادوں پر ادارے چلائے جا رہے ہیں، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسلامی معاشیات کے اسلامی بینکاری سیکٹر کا مقصد اسلام کی معاشی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنا ہے، جن میں سے جدید سوشل سائنس کی حیثیت۔ اسلامی بینکاری جدید سوشل سائنس کی نقطہ نظر میں کیا ہے؟ تمام سوشل سائنسز در حقیقت اس مخصوص انسان اور اس کے تعلقات سے ابھرنے والی معاشرت اور ریاست سے بحث کرتی ہیں، جس کا مقصد ایسے معاشرے اور ریاست کو سامنے لانا ہے جہاں افراد کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ پیدا کرنے کے موقع فراہم کر سکے۔ یعنی اصل مقصد تو یہاں صرف سرمایہ پیدا کرنا ہے، بینکاری کا اصل مقصد تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسلامی معاشیات، اگر اسلامی معاشیات میں نیو کلاسیکل مکتب فکر کو دیکھیں تو وہ کیا کہتے ہیں؟ نیو کلاسیکل ماہرین کے مطابق مارکیٹ سے مراد وہ ادارے ہیں جو سرمایے میں تیز ترین اضافے کی شرح سب سے زیادہ ہو جائے، اس کو مارکیٹ کہتے ہیں۔ اسلامی معاشیات کا بنیادی نظریہ کیا ہے؟ مفکرین سرمایہ دار نظام کو مخصوص تاریخی عمل اور تبدیلیوں کے نتیجے میں وجود آنے والے نظام سمجھنے کے بجائے فطری نظام سمجھتے ہیں، اسی لیے ان کے خیال میں معاشیات کا بنیادی مقصد تو درست ہے، لیکن اسے چند شرعی ضوابط کا پابند کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرے الفاظ میں لبرل سرمایہ داری کو دائرہ شریعت کا پابند بنانے کی بات کی جاتی ہے۔ ان تمام آراء سے کاروبار کا مقصد سرمایہ میں اضافہ ہی ہونا چاہیے۔ اسلام کا احیاء یا تحلیل۔ علم معاشیات اور بینکاری کا دائرہ شریعت کا پابند بنانے کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کو مستقل علمیت نہیں جس کی ادارتی صف بندی خود اس کی اپنی علمی بنیادوں سے طے پاتی ہو، بلکہ وہ تو محض ایک مخصوص رویہ ہے جس کا اظہار کسی بھی نظام زندگی میں ممکن ہے۔ اس نقطہ نظر کے مطابق اسلامی بینکاری کا فروغ مقاصد شرعیہ اور تزکیہ وغیرہ کا نہیں، بلکہ صرف حرص، حسد، دنیا پرستی اور سرمایہ میں اضافے کی فروغ کی وجہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزرتے دنوں کے ساتھ ساتھ اسلامی بینکنگ اور سودی بینکاری میں مماثلت بڑھتی جا رہی ہے۔ جو اسلامی بینک بنائے گئے تھے سود سے پاک، اب وہ سود کی طرف پھر سے چلے جا رہے ہیں۔ ہر بینک میں اب تو سود کا نظام شروع ہو چکا ہے۔ اس یونٹ میں اسلامی بینکاری ایک مختلف نقطہ نظر جو ہے یہ ایک امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ پھر اجارہ، یہ سوال آتا ہے کہ اجارہ اور اجارہ کے بارے میں علماء کی آراء کیا ہیں، یہ بھی سوال ضروری ہے، اہم ہے۔ اس کے علاوہ یہ سوال بھی آتا ہے کہ مرابحہ، مشارکہ، مناقصہ پر نوٹ لکھیں اور علماء کی آراء لکھیں اس کے بارے میں۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے غیر سودی بینکاری کا آغاز اور ارتقاء لکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے۔ پھر تجارت کے اسلامی اصول و ضوابط بھی آتے ہیں، یہ بھی اہم سوال ہے۔ امید ہے کہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر کوئی کوسچن ہو، کوئی سوال یا کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے لیکچر کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔